میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابا کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا۔ میری اماں ایک ڈاکٹر تھی۔ میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ سب بہن بھائی بہت اچھے اسکول میں پڑھا کرتے۔ بڑے ہی اچھے دن گزر رہے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک بار ہماری پوری فیملی ایک گاؤں میں میلہ لگتا تھا۔ ہم سب بہن بھائی وہاں چلے گئے اور میں ایک چوڑیوں والے کی دکان کے پاس رک گئی۔ مجھے وہ چوڑیاں بہت پسند آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اماں چوڑیاں لے رہی ہیں، پر وہ کوئی اور ہی عورت تھی۔ میں 8 سال کی تھی۔ میں واپس بھاگی، پر مجھے جانا کہاں تھا پتہ نہیں تھا۔ پھر وہیں سے چوڑیوں والی کی دکان کی سیدھ میں چلنے لگی، لیکن مجھے میرے گھر والے نہیں ملے۔ میں وہیں بیٹھی اونچا اونچا رو رہی تھی۔ پاس سے جو گزرتا آگے بڑھ جاتا۔ اتنے میں ایک مجمع لگ چکا تھا میرے پاس۔ سب مجھ سے میرے باپ کا نام پوچھ رہے تھے، گھر کا ایڈریس پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ وہ مجھے جانتی ہے۔ یہ بات سن کر سب واپس ہو لیے اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ مجھے چاکلیٹ اور کھانا دیا اور ایک اماں کے حوالے کر دیا۔ مجھے تب کچھ سمجھ نہیں تھی۔ میں اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت خوش بھی تھی۔ سارے گھر میں بھاگ رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر والے بھی یاد نہیں تھے۔ وہاں ایک کمرے میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اردو بول رہا تھا۔ مجھے بھی گیم کھیلنے کو دی اور اتنے میں اماں اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کے پیچھے لے گئے اور ایک تھپڑ مجھے رسید کیا اور کہا کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ وہ لڑکا کبھی کبھی میری والی سائڈ پر آتا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ سب اس کی خوشیاں منا رہے تھے۔ بہت سے لوگ جمع تھے اور اس دن مجھے کپڑے اور بہت سارا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اپنے انجام سے انجان تھی۔ بہت سے لوگوں میں آ گئی تھی جہاں مجھے قید ہو جانا تھا۔ مجھے ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ میں آدھا کھانا چھپا کر رکھ لیا کرتی، اپنے بہن بھائیوں کو دوں گی، اور میں ان لوگوں کو آپس میں مصروف دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لیکن گیٹ پر مجھے ایک گارڈ انکل نے پکڑ لیا اور اماں رانی کے حوالے کر دیا۔ اس دن انہوں نے مجھے بہت مارا اور میں پھر کبھی گھر سے بھاگ نہ سکی۔ مجھے میلے سے جو عورت اٹھا کر لائی تھی اس کا نام مہجبین تھا۔ وہ ایک سوشل ورکر عورت تھی۔ پارٹیز میں جانا، لیٹ نائٹ گھر آنا اور بچوں کو وقت نہ دینا، جس پر ہمارے صاحب بہت بولتے تھے۔ آئے دن ان کی لڑائی ہوتی۔ ان کے جھگڑوں کی آوازیں کمروں سے باہر تک آتیں۔ ان کا ایک بیٹا جو 10 سال کا تھا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو 3 سال کی تھی۔ میم صاحبہ بڑے غصے والی اور نخریلی عورت تھی۔ کس ملازم کو کس بات پر مار دیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس دن وہ مجھے میلے میں اسپیکر کے پاس چھوڑ دیتی یا اعلان کروا دیتی تو آج میں اپنے گھر میں ہوتی۔ میرا نصیب بہت خراب تھا جو میں اس عورت کے ہاتھ لگ گئی۔ بڑے مالک بہت اچھے تھے، اپنے ملازموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جتنے وہ اچھے تھے اتنی ہی بری بیگم صاحبہ تھیں۔ بہت ہی سخت طبیعت کی مالک تھیں۔ بڑے مالک بڑی بیگم سے کافی بڑے تھے، یا دن رات کی محنت سے وہ ایسے ہو گئے تھے، یا شاید میم صاحبہ ان کا خیال نہیں رکھتی تھیں۔ وہ ہر وقت خود پر توجہ دیتی، نئے نئے کپڑے پہنتی، نئے جوتے پہنتی اور ہر روز شاپنگ پر جاتی۔ وہ ایک سوٹ کو بس ایک بار ہی پہنا کرتی تھیں۔ اپنے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھیں۔ اس گھر میں ان کی ایک پرانی ملازمہ رانی تھی، جس کو سب اماں رانی کہہ کر مخاطب کرتے۔ وہ طلاق یافتہ تھیں۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اماں رانی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بھی عجیب قسم کی عورت تھی۔ اس دن میرے بھاگنے پر مجھے بہت مارا۔ میں کئی دن بخار میں تپتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے ڈھونڈا بھی ہوگا یا نہیں۔ میرا بخار کم نہ ہوا تو مجھے ایک سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ اماں رانی میرے پاس رہیں۔ شاید ان کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوئی تو مجھے گھر واپس لے آئیں۔ میرا بستر چارپائی پہ کیا گیا۔ پہلے میں چٹائی پر سوتی تھی۔ اماں رانی نے میرے بال بنائے، مجھے کھانا دیا، مجھے اپنے ہاتھ سے پھل کھلائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں تھی بھی بہت خوبصورت، پر یہاں کے لوگوں کی دنیا پیسے پر چلا کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اب اماں مجھے اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتی۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صفائی کرتی۔ شروع کے دنوں میں اماں رانی سر پر کھڑے ہو کر کام بتاتی اور اس کام کو کیسے کرنا ہے مجھے یہ سکھایا کرتی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں 15 سال کی ہو گئی تھی۔ سارا کام بہت اچھے سے کرنے لگی تھی۔ اب اماں رانی مجھے کھانا بنانا سکھاتی۔ ایک دن صفائی کرتے مجھ سے گلدان ٹوٹ گیا۔
बड़ी बेगम उस दिन घर में थी। जैसे ही गुलदान की आवाज़ आई फौरन उठ खड़ी हुई और एक ज़ोरदार तमाचा मुझे मारा। मैं पहले ही बेगम साहिबा के थप्पड़ों की आदी हो चुकी थी। ये कोई पहला थप्पड़ तो नहीं था जो मुझे मारा गया था। बहुत छोटी बात पर मुझे मार देती। एक बार अपने पाँव दबाने का कहा, मैं पाँव दबाते दबाते भी इनके पैरों पर सो गई। अभी आँख ही लगी थी कि मुझे एक ज़ोरदार ठोकर मार दी, जिससे मैं गिरती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। मेरे माथे पर चोट लगी थी, खून निकल रहा था, पर वो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थीं कि मैं कैसे इनके पाँव पर सर रखकर सो गई। अम्मा रानी के अलावा और भी बहुत से मुलाजिम थे, कोई आगे ना बढ़ा। इतने में मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं क्वार्टर में अपनी चारपाई पर थी। मेरे माथे पर पट्टी कर दी गई थी। वहाँ आस पास कोई नहीं था। मैं खुलकर रोती रही। अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ अक्स याद थे जो अब धुंधला गए थे। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद था, अब्बा का चेहरा भूलने लगा था। मैं हर रोज़ रोती, दुआएं मांगती कि किसी तरह मुझे मेरे अम्मा अब्बा मिल जाएं। गुलदान टूटने पर भी मुझे कई थप्पड़ों से नवाजा गया। जिस दिन मुझसे नुकसान होता, मेरा 2 दिन तक का खाना पीना बंद कर दिया जाता। आज भी मैं भूखी सो रही थी। मुझे मेरे काम करने का 1 पैसा तक नहीं मिलता था, ना पेट भरकर खाने को रोटी मिली। मुझे नफरत होती थी मेम साहिबा से। मैं बहुत बद्दुआएं दिया करती थी इनको, पर मेरी जैसे गरीब की बद्दुआ में असर नहीं था। वक्त गुजरता रहा और बड़ी मेम साहिबा का जुल्म मुझ पर बढ़ता जा रहा था। मैं 22 साल की हो चुकी थी। इनका बेटा जिसका नाम समीर था, वो बैरून मुल्क पढ़ता था और एक बेटी थी जो कॉलेज जाती थी। आए दिन किसी भी बात का लिहाज किए बगैर वो मुझे मारती। और कभी इनकी बेटी मारिया। मारिया बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। इस घर में किसी को अपने अलावा दूसरे की फिक्र तक नहीं थी। मारिया जिसे सब छोटी बेगम कहा करते थे। इनके गुस्से से सब वाकिफ थे। इनकी बहुत दोस्तियां थीं। आए दिन कोई ना कोई आया ही रहता। एक दिन इनकी सहेली ने मुझे देखा तो कहा, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसे गौर से देखो। मारिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। पास पड़ी चाय मुझ पर फेंक दी। शुक्र है कि चाय ठंडी थी। इनकी दोस्त और वो दोनों हंसने लगीं। वो मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करती थी। कभी मुझसे जूते साफ करवाती, कभी मुझे सबके सामने जलील किया करती। एक दिन छोटी बेगम के कुछ दोस्त आए, इनमें लड़के भी थे। अम्मा रानी ने मुझे कहा, वो सब बहुत बदतमीज़ हैं, तो मुझे छोटी बेगम आवाज़ भी दें तो मत जाना। मैं खाना बना रही थी, तब मुझे वो आवाज़ें दे रही थीं। अम्मा रानी न जाने कहाँ थीं। इतने में छोटी बेगम आई और मुझे किचन से खींचती हुई बाहर ले गई। वहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ था जिसमें लड़कियां भी थीं और लड़के भी। सब हंस रहे थे। एक लड़का मेरी जानिब बढ़ा और मुझे कहा कि डांस करके दिखाओ। मैं घबरा गई थी। छोटी बेगम की दूसरी दोस्त उठी, इसने मेरा दुपट्टा खींच लिया और मुझे कहा कि गाना सुनाओ और साथ नाच कर दिखाओ, हम बोर हो रहे हैं। एक लड़के ने इंग्लिश में मुझे गाली दी, जिसका मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था। इसने छोटी बेगम से कहा कि इसको एक रात के लिए हमें दे दो। मैं ये बात सुनकर घबरा गई और वहाँ से भाग गई। मेरे पीछे सबके कहके सुनाई दे रहे थे। मैं क्वार्टर के दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठ गई। कितनी देर रोती रही। फिर अम्मा रानी छुपा कर मेरे लिए खाना लाईं, मुझे चुप करवाया। मैं इनके गले लगकर रोती रही। मुझे पता था कि मुझे यहीं लोगों के दरमियान अम्मा रानी की तरह बूढ़ा हो जाना है। इन लोगों के अनगिनत जुल्म सहे और आगे भी सहने थे। मैं रोते रोते सो चुकी थी। आधी रात को भूख लगी। जो खाना अम्मा रानी लाई थीं वो वैसे का वैसे पड़ा था। मैंने इसी को खा लिया। कम से कम मिल तो रहा था, वरना बड़ी बेगम कहाँ खाना देती। जिसने खाना होता वहीं खाता, और जो ऐसे क्वार्टर में भागता था इसको खाना नहीं दिया जाता। ये असूल सिर्फ घर के नौकरों के लिए था, मालकों के लिए नहीं। एक दिन छोटी बेगम अपने कमरे में थीं। मुझे जूस लाने का कहा। इसके कमरे में एक लड़का भी था। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही इनके दोस्त इनसे मिलने आते थे और सीधा इनके कमरे में चले जाते। इस बार ये नया लड़का था। वो लड़का और छोटी बेगम एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मुझे देखते ही दोनों अलग हुए और छोटी बीबी ने मुझे थप्पड़ दे मारा। मुझे तमीज़ नहीं किसी के कमरे में आने की। हालांकि वो भूल चुकी थी कि दरवाज़ा उन्होंने ही खुला छोड़ा हुआ था। और मैं वापस पलट आई और अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मैं इस रवैये की आदी हो चुकी थी। जब आप किसी रवैये की आदी हो जाएं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता।
کون آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کون آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے؟ یہ کون آپ کو مار رہا ہے؟ ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو زندگی میں ایک موقع ضرور ملتا ہے۔ مجھے بھی ملنے والا تھا، اس گھر کے بیٹے سمیر کی صورت میں مجھے بھی میرے صبر کا صلہ ملنے والا تھا، پر ابھی میرے لیے ہر راستہ بند تھا۔ میں اسکیچ بنا رہی تھی، میری ایک عادت تھی، میرے ساتھ جو کچھ ہوتا میں اس کا اسکیچ بناتی رہتی۔ آج بھی وہی ہوا تھا، اس کا اسکیچ بنایا تھا میں نے۔ آج کل بڑے صاحب بہت خوش تھے کیونکہ ان کا بیٹا تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا، لیکن بڑی میم صاحبہ تو فضول پیسہ ضائع کر رہی تھیں۔ وہ آئے سال سکن سرجری کرواتیں اور بس ایک ماہ گھر رہتی اور سب کے سامنے آج بھی جوان تھیں۔ ان کے کام کاج بھی اپنی بیٹیوں جیسے ہی تھے۔ ایک دن چھوٹی بی بی نے کہا کہ ان کو شادی کرنی ہے اپنے دوست فرید کے ساتھ۔ بڑے صاحب نہیں مان رہے تھے اور وہ غصے سے چلے گئے۔ چھوٹی بی بی نے کہا کہ میرا اٹل فیصلہ ہے، میں صرف اور صرف فرید سے شادی کروں گی، جو ایک آوارہ لڑکا تھا جس کے لیے عورت ایک ٹائم پاس تھی۔ بڑے صاحب نے کہا کہ بیٹی پر توجہ دو، وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ بڑی بیگم نے بجائے اپنی بیٹی کو کچھ کہنے کے بڑے صاحب سے زبان درازی کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی کی زندگی ہے، اگر وہ 4 دن کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو شادی کر لینے دیں۔ آج کل ویسے بھی یہ کامن سی بات ہے، اب ہر کوئی میرے جیسا تو نہیں جو تم جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دے۔ مجھے دیکھو اور خود کو دیکھو۔ بڑے صاحب نے اس دن پہلی بار بڑی بیگم کو تھپڑ مارا تھا۔ ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی، وہ غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور بڑی بیگم اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی بیٹی گھر سے گئی تو واپس نہیں آئی، 2 دن ہو گئے تھے وہ گھر نہیں لوٹی۔ بیگم صاحبہ بھی اس دن پریشان تھیں۔ بڑے صاحب نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن 2 دن ہو گئے وہ کہیں نہیں ملی، اور 7 دن بعد وہ نشے کی حالت میں پولیس کو ملی۔ وہ دوسرے شہر جا چکی تھی، اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ بڑے صاحب مارے شرمندگی کے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ اگلے دن بڑی بیگم صاحبہ نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، میں تم جیسے جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت وہ شاید بھول چکی تھیں، وہ تو خود بہت بڑی جاہل تھیں، جنہوں نے مجھ پر 8 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھایا، مجھے تھپڑ مارا، گرم استری کر کے میرے ہاتھ جلائے، مجھے کئی دن ایک سٹور میں بند رکھا، مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا اور کئی دن مجھے بھوکا رکھا جاتا۔ 14 سال کی تھی جب مجھے گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ میں چوری چھپے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، بھوک بہت لگی تھی۔ آدھی رات کو بڑی بیگم کو کوئی آدمی چھوڑنے آیا اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس دن بڑے صاحب نے مجھے ان کے قہر سے چھڑوا لیا تھا۔ چھوٹی بی بی کو جیسے ہوش آیا وہ روتی رہیں۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن بچ گئی۔ جس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس نے استعمال کر کے چھوڑ دیا، شادی کے نام پر دھوکہ دیا تھا، وہ اپنی عزت گنوا آئی تھی۔ بڑی بیگم اس کے بال سہلاتی رہی۔ یہ سب بڑے صاحب سن چکے تھے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور پھر وہ گر گئے۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈرائیور نے بڑے صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ بڑی بیگم کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے، انہوں نے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اس دن مجھے ان سے نفرت محسوس ہوئی۔ پیسے کے لیے بڑے صاحب سے شادی کی تھی، تب یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں۔ اماں رانی نے مجھے ساتھ بھیج دیا، ہم ہسپتال پہنچے، وہاں ان کو ایڈمٹ کیا گیا اور ایک بہت پیاری لڑکی ان کا چیک اپ کر رہی تھی، اور اگلے دن دوپہر تک بڑے صاحب کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ بر وقت ہسپتال آنے سے ان کی جان بچ چکی تھی۔ وہ بے آواز رو رہے تھے، ساری عمر ان کی محنت، ان کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ لڑکی ڈاکٹر مہرین بڑی اپنائیت سے مجھے بڑے صاحب کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھ سے ایسے محبت سے بات کی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ بڑے صاحب کو کچھ دن ہسپتال میں رکھا اور اتنے دن میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ ان کو جیسے گھر لائے کچھ دیر میں ان کا بیٹا لوٹ رہا تھا، وہ 15 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ بڑی بیگم بڑی خوش تھیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں، کھانے بنوائے جا رہے تھے، سمیر کا کمرہ سیٹ کروا رہی تھیں۔ انہوں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی بڑے صاحب کی خیریت معلوم نہیں کی تھی۔ ان کا بیٹا آ چکا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ بڑے صاحب بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، انہوں نے وہیں کھانا کھایا۔ بڑی بیگم نے کئی بار باہر بلایا، پر سمیر
اپنے بابا جیسا تھا۔ وہ اپنی ماں بہن کی ہر بات کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھا رہا اور اپنے بابا کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا۔ اماں رانی نے مجھے ناشتے پر بلانے بھیجا۔ وہ اس وقت بال بنا رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اس نے دروازہ کھولا۔ ایک پل کو میرا دل دھڑکا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، کوئی بھی اپنا دل دے بیٹھتا۔ مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ میں نے بتایا سب آپ کو ناشتے پر بلا رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں تبسم ہوں، جس پر وہ مسکرائے اور کہا کہ یقین نہیں ہو رہا کہ تم تبسم ہو، اتنی خوبصورت ہو گئی ہو، میرا مطلب اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ میں بنا جواب دیے پلٹ گئی اور بڑی بیگم مجھے گھور رہی تھیں کہ میں وہاں کھڑی کیا کر رہی تھی۔ چھوٹی بی بی کا دوبارہ سے فرینڈ سرکل شروع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے والی ٹون میں واپس آ چکی تھیں۔ ان کے لیے عزت گوا دینا کوئی اہم بات نہیں تھی۔ عجیب قسم کے لوگ تھے۔ مجھے اب گھن آنے لگی تھی ان لوگوں سے۔ میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کل ماریا جسے چھوٹی بی بی بولا کرتے تھے، وہ کسی لڑکے کو لے کر بہت سیریس تھیں۔ ان کے کالج میں کوئی نیا سر آیا تھا جو بہت خوبصورت اور کم گو تھا۔ ماریا اس پر فدا ہو چکی تھی اور اس کو پھنسانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی بیگم کے جال میں نہیں پھنس رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ اچھے بزنس مین کا بیٹا ہے، وہاں رشتہ لے کر جائیں۔ ماریا اپنی ماں کی محبت میں بہت لاڈلی تھی، یا ان لوگوں کی غیرت مر چکی تھی۔ جو ہوا اس کو بھلا دیا۔ ان کی ماں مجھے لے کر ان لوگوں کے گھر پہنچ گئی اور مجھے مٹھائی کی ٹوکری پکڑائی ہوئی تھی۔ ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے تو ان لوگوں نے بہت اچھی مہمان نوازی کی۔ مجھے نیچے بٹھانے کی بجائے اپنے پاس بٹھایا۔ بیگم صاحبہ مجھے گھورتی رہیں اور میں باہر نکل گئی، ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بیگم صاحبہ بڑے غصے سے گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی۔ لڑکے والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی کہیں کر چکے ہیں۔ ماریا نے یہ سب سنا غصے سے پاگل ہو گئی، چیزیں توڑنے لگی اور مجھے بلا وجہ مارنے لگی۔ سمیر وہیں پہ تھا، مجھے چھڑوایا اور میں اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ کچھ دیر گزری تو مجھے لگا کہ اماں رانی آئی ہیں۔ میں اسکیچ بنانے میں مصروف تھی، لیکن مجھے کچھ محسوس ہونے پر میں نے دیکھا تو سمیر بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے گھنے بال تھے جو اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، سب کے سامنے ایسا حلیہ بنا کر رکھتی تھی تاکہ مجھ پر کوئی نظر نہ ڈالے۔ یہ طریقہ مجھے اماں رانی نے بتایا تھا تاکہ میں ہمیشہ محفوظ رہوں۔ سمیر کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میری اور سمیر کی بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ اکثر رات کو کوارٹر کی طرف آ جاتا۔ ایک دن اسے اور حیرت ہوئی جب اس نے میرے بنائے سارے اسکیچ دیکھے۔ میں اسکول کالج نہیں گئی تھی، لیکن میں پھر بھی تعلیم یافتہ تھی۔ مجھے سب کچھ آتا تھا، لیکن مجھے بدلہ لینا تھا بڑی بیگم صاحبہ سے، کیونکہ میں بچپن میں میلے میں کھو گئی تھی اور مجھے ایک امیر میم صاحبہ اپنے گھر لے گئیں۔ وہ دن بھر مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کو بھی نہ دیتی۔ میم صاحبہ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کے بیٹے سے دوستی کر لی تاکہ اس سے شادی کر لوں۔ میم صاحبہ کو پتہ چلا تو مجھے لگا کہ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، مگر انہوں نے کہا اگر تم میرا ایک کام کر دو گی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گی اپنے بیٹے سے۔ میں خوش ہو گئی، لیکن جب مجھے کام کا پتہ چلا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ اپنے شوہر سے نجات چاہتی تھیں، جنہوں نے مجھے ایک شیشی دی جو زہر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے صاحب کو دے دوں تاکہ وہ مر جائیں اور ان کی جان چھوٹ جائے۔ میں اتنی سخت دل نہیں تھی۔ میں نے بڑے صاحب کو دوائی دینے لگی اور ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے اور پھر کہا کہ اچھا ہے، مجھے زہر دے دو بیٹا۔ وہ ہمیشہ مجھے بیٹا ہی کہتے تھے، لیکن اسی وقت سمیر جو نہ جانے کب سے بڑے صاحب کے کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آیا، جہاں بڑی بیگم صاحبہ بھی بیٹھی تھیں اور اخبار دیکھ رہی تھیں۔ سمیر نے ان سے کہا کہ جو کچھ تبسم کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ کچھ دیر کے لیے ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر فوراً میری جانب بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ سب گھر والے جمع ہو گئے اور وہ مجھے مارنے لگیں، مجھے دھکے دے رہی تھیں۔ سمیر ان کو پکڑ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک فیملی جن کے گھر ہم رشتے کو گئے تھے وہ آ گئے۔ سب کو لگا کہ وہ ماریا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ میرے لیے آئے تھے۔
وہ میرے اصلی ماں باپ تھے۔ وہ لڑکی جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی وہ میری بڑی بہن تھی۔ اس نے ہاسپٹل میں مجھے دیکھا، میں اپنی ماں جیسی تھی۔ میرے ہاتھ پر بچپن میں ایک نشان تھا جو پیدائشی تھا، اور جب میں بڑی بیگم کے ساتھ ان کے گھر گئی تب بھی ان لوگوں کو شک ہوا۔ جو میرے بارے میں سب پتہ کروایا تو انہیں پتہ چلا کہ میں ایک میلے سے ملنے والی وہی بچی ہوں جو ان کی اپنی اولاد تھی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس دن وہ عکس جو دھندلا گئے تھے آج سارے واضح ہو گئے تھے۔ میرے بہن بھائی، میرا باپ، سب مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور یہاں اپنے گھر آ کر میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا کمرہ ہر سال سالگرہ کی گفٹ سے بھرا جاتا۔ میرے بچپن کے کھلونے سب ویسے ہی تھے۔ میری ماں اب بھی مجھے بچی سمجھتی، میرے ساتھ سوتی۔ مجھے کچھ عرصہ لگا اور پھر میں اسی گھر کا حصہ بن گئی۔ بھائی میرے ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ میرے بابا ایک پل کے لیے بھی مجھے خود سے دور نہیں کرتے۔ مجھ پر جو بیتی تھی سب سنا ڈالی۔ میری ماں مجھے چوم رہی تھی، رو رہی تھی، اور میرا رشتہ سمیر کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ ماریا زیادہ نشہ لینے سے اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ بڑے صاحب نے میم صاحبہ کو طلاق دے دی تھی۔ میں بھی کچھ سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس لیے سمیر کو انتظار کرنے کا کہا۔ بہت عرصے بعد میرا دامن میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔